I touch, I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا. ناظرین اور میرے اسٹوڈنٹس اس کلاس میں اور اسکرینس پہ بھی، آج ہم اسی آیت کو پھر آگے بڑھائیں گے جو پچھلے 2 کلاسز سے ہم قرآن کی اس آیت کو سبق بنا کر جن کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کو بیس بنا کر ہم پھر اپنی تربیت اور اپنی اصلاح، اپنے کیریکٹر کو اچھا بنانے کی محنت. تو یہ آج کا سبق اسی قرآن کی آیت سے آگے بڑھتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا فاؤنڈیشن آپ دیکھیے کہ کتنی ساری چیزیں آپ کو سیکھنے مل رہی ہے. اب تک قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہم پڑھ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے اگر آپ قرآن بار بار پڑھتے رہیں گے، اتنی ساری آیتیں، اتنی ساری نصیحت، آپ کی پرسنالٹی کیسی ہو جائے گی. پچھلے دفعہ ہم نے صابرین اور صادقین، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، ان 2 لوگوں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. آج کا ڈسکشن قانتین. قانتین کس کو کہتے ہیں؟ قانتین اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت میں ریگولر ہو اور اللہ کی عبادت دل سے کرے، اللہ کی فرما برداری دل سے کرے، شوق سے کرے، بور نہ ہو جائے اور اس میں سستی نہ کرے، انرجیٹکلی کرے، اسے کہتے ہیں قانتین. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قانتین، یہ بھی کوالٹی قرآن کی اس آیت میں اللہ نے پسند کی ہے. اب زندگی میں آپ بہت بزی رہتے ہیں، ایگزامس آ گئی. کچھ بچے آپ میں سے شاید ایسے ہو گئے ایگزامس میں جو ہے فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے. میں رات بھر اسٹڈیز کرتا تھا، سویرے نہیں اٹھ پایا. تب قانتین کیسے ہوئے بھائی؟ ریگولیرٹی ہونی چاہیے عبادت میں. اور آپ کو بتا دوں میں کہ آپ کبھی کبھی فوکس فرض کو چھوڑ کر نوافل پہ کر لو گے. مثال کے طور پہ آپ تہجد پڑھے، آپ خوش ہو گئے ہم نے تہجد پڑھا، پھر آپ نے فجر کی نماز گھر میں پڑھ کے سو گئے، جماعت چھوٹ گئی آپ کی، تو کیا ہو گیا؟ آپ نے نوافل کو زیادہ ترجیح دی. حالانکہ نوافل پہ فوکس ہونا چاہیے لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف فرائض. جو فرض عبادت ہے اس کی قربانی آپ نوافل کے لیے نہیں دے سکتے ہیں. اور عام طور پہ آپ کرتے ہیں نا ایسا، رمضان کے مہینوں میں آپ تراویح شوق سے پڑھنے جاتے ہیں، عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے، بعد میں آپ پہنچتے. عشاء کی نماز کا امپورٹنس زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے اتنا ثواب گویا پوری رات اس نے عبادت کی، بغیر عبادت کیے اتنا ثواب کہ پوری رات عبادت کی. کیوں؟ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، 2 چیزیں. تو کبھی کبھی نوافل کی طرف آپ زیادہ توجہ دے دیں گے. میں نے 2 مثال دی تراویح کی، رائٹ، قیام اللیل کی. اور ایسا ہی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماں کو اچانک آپ کی ضرورت آ گئی. قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، نوافل عملوں میں بہترین عمل میں سے ہیں، لیکن اگر ماں نے بلایا کچھ کام کے لیے تو فرض ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ممی میں قرآن پڑھ رہا ہوں نا بعد میں آؤں گا. نو، آیت کمپلیٹ کرو، ماں کے پاس جاؤ، یس مما بولو کیا بات ہے. دس از کال قانتین. یعنی آدمی عبادت کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کون سی عبادت کی ویلیو کتنی ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی تھے جن کا فقہ بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ ان کا دین کا علم بہت اچھا تھا. یہ کہتے ہیں کسی بھی شخص کی علم دین کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ وہ فرق محسوس کرے اچھا اور بہت اچھے میں. یعنی ایک اچھا عمل ہے اور ایک بہت اچھا عمل ہے. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں عمل میں سے بہت اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ کی علم دین کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ ہے. اور عبداللہ بن عباس کے ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کس طرح سے قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تفسیر سمجھنے والے فیصلہ کرتے ہیں کون سے 2 کاموں میں بڑا کام نیکی کا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے، کتنا ثواب مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا. اور ایک شخص آتا ہے، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ میرا پیسہ اٹک گیا ہے، کچھ کام اٹک گیا ہے، اگر آپ چلیں گے تو میرا کام ہو جائے گا، آپ چلیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. تو ابن عباس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں. ایک شخص دیکھتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہوں گے یا کوئی اور تابعین ہوں گے، پیچھے دوڑتے ہیں، شیخ
شیخ آپ اعتکاف میں ہیں، آپ باہر جا رہے ہو؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ مسلمان کی ایک ضرورت پوری کرنا مسجد نبوی کے اندر 100 اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ ایسا بول کر ابن عباس چلے جاتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی زندگی میں ایسا تقاضا آتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے عمل کی ویلیو کیا ہے۔ تھوڑے سے پیسے سیو کیے آپ نے نیا موبائل خریدنے کے لیے، 20,000 25,000 مہنگا موبائل، اور آپ نے دیکھا آپ کی خالہ یا خالہ کے بچے یا کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، فیس میں پیسے کم پڑتے ہیں، یا آپ کے محلے میں کوئی یتیم بچہ ہے، عید آ رہی ہے اور بیچارے کے پاس تو اسکول کے لیے رین کوٹ بھی نہیں ہے، چھتری بھی نہیں ہے، اسکول بیگ نہیں ہے، کتابوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور آپ نے سوچا کہ اب میں ہلکا سا موبائل خریدوں گا اور باقی کا جو پیسہ بچا وہ میں اس کو دے دوں گا۔ تو آپ نے موبائل تو نہیں خریدا مہنگا والا، لیکن آپ کے پیسے صحیح جگہ پر گئے، صحیح جگہ پر گئے۔ اسے کہتے ہیں قانتین۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا نیکی کا عمل، کون سا اچھا عمل مجھے زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ اسی لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو قانتین اسی کو کہتے ہیں۔ تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی قانتین بنائے۔ اب منفقین، منفقین کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو خرچ کرتا ہے۔ یہاں اچھے اچھے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نا، اور آپ ایک اندازہ کرتے ہو یا خیال کرتے ہو کہ میرے پاس اگر پیسہ آئے گا تو میں فلانا کام کروں گا، آج تو میں غریب ہوں۔ تو آدمی جب غریب ہوتا ہے اس وقت سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے گا تب میں خرچ کروں گا، اور آدمی جب پیسے والا ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کو کہتا ہے بہت سارے خرچے ہیں، اسکول کی فیس بھرنی ہے، اور گھر میں کلر کرنا ہے، نیا فرنیچر لانا ہے، نیا کمپیوٹر لانا ہے، لیپ ٹاپ لانا ہے، جینس خریدنے کا۔ اس طرح سے شیطان آپ کو غریبی سے ڈراتا ہے۔ تو جب آپ پیسے والے ہیں تو آپ کو غریبی سے ڈرائے گا، اور جب آپ غریب ہیں آپ کو پیسے کی امید دلائے گا، اور دونوں ہی طریقے سے دونوں ہی حالات میں آپ کو پیسہ خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ محسن کون ہے اس آیت میں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے پاس پیسے ہو تبھی بھی اور پیسے نہیں ہو تبھی بھی۔ آپ سوچیں گے پیسے ہو تبھی بھی، جی ہاں، اس وقت ہم خرچ کریں گے، آپ کو شیطان روکے گا، دوسرے خرچے بتائے گا، اس وقت آپ خرچ کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ محسن جو احسان کرتا ہے۔ احسان اگر آپ کو یاد ہے پہلا دوسرا سبق ایکسیلنس، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیلنس کہا ہے۔ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ زکوٰۃ بھی بہت کنجوسی سے دیتے ہیں۔ تو آپ جب بڑے ہو جاؤ گے، جب زکوٰۃ کا آئے گا تو آپ یہ مت سوچنا کہ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر لی تو سر اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نو، آپ کو 100% میں سے 2.5% زکوٰۃ میں دینی ہے، لیکن 97.5 میں بھی آپ کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ اسی پر تو آیت نازل ہوئی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کہاں کریں، صحابہ پوچھتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ پہ بھی خرچ کرو۔ اب یہ زکوٰۃ کی بات نہیں چل رہی ہے، نوافل ایکسپینس، اس لیے کہ ماں باپ پہ اب زکوٰۃ تھوڑی خرچ کرو گے، ان کا تو حق ہے بھائی کہ تمہاری جو 97.5% جو مال بچا ہے اس میں سے ماں باپ کی کپڑوں کا، کھانے پینے کا، بیماری میں علاج کا، ان چیزوں کے اوپر آپ کو خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے خرچ کرنے والے بہت پسند ہے اپنے راستے میں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی خرچ کرنے کے بعد اعلانیہ نہیں کرتے، اسے بھول جاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ شاید خرچ کرنے کے بعد بھولیں گے نہیں، کیونکہ یہ عمر ایسی ہے نا کہ شیطان محنت کرتا ہے آپ کے ذہنوں پر۔ ہمارے کلاس میں ایک لڑکا تھا، اور یہ لڑکا پیسے والا تھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ کینٹین میں کسی غریب بچے کو کبھی سینڈوچ کھلا دیا، کبھی چائے پلا دیا، تو لوگ اس کو سمجھتے تھا بڑا دلدار لڑکا ہے، دیکھو غریب کے بچوں کو سینڈوچ کھلاتا ہے، چائے پلاتا ہے ریسیس میں۔ پھر ہوتا کیا تھا پتہ ہے؟ اپنی نوٹ بک دے دیتا تھا، میری نوٹ بک کمپلیٹ کر لینا ذرا، مجھے سستی آ رہی ہے۔ وہ بیچارہ اس نے سینڈوچ کھایا، اس کی چائے پی ہے اس کی، تو بیچارہ اس کی نوٹ بک کمپلیٹ کر رہا ہے۔ یعنی احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ I look, I see. کبھی ہم آخرت کی بات نہیں کرتے، کبھی مرنے کی بات نہیں کرتے۔ كل نفس ذائقة الموت
الموت کبھی قبر کے عذاب کی بات نہیں کرتے، کبھی نام اعمال تولے جانے کی بات نہیں کرتے، کبھی جنت اور جہنم کی بات نہیں کرتے۔ علم و عمل جانیے شیخ عبد الرزاق جامعی سے قرآن و سنت کے علم کی وہ روشنی جو آپ کو عمل کی منزل سے ہمکنار کرا دے، ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ میں کہ احسان کرنے کے بعد احسان جتلا کر اپنی نیکیاں کو برباد مت کر دو، ڈونٹ ڈسٹرائے۔ یعنی اگر آپ نے کسی پہ خرچ کیا ہے اور آپ اس کو احسان دلاتے، میں نے تم کو کل سینڈوچ کھلائی تھی نا، میں نے تم کو کل گفٹ دیا تھا نا، چلو میرا یہ کام کرو، اور اگر نہیں کیا تو ہم سے بات نہیں کرنا، نیکسٹ ٹائم آپ پہ خرچ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کے وہاں ایسی نیکی نہیں چلے گی بھائی، آپ کا خرچہ ویسٹ ہو گیا۔ قیامت کے دن آپ اپنے اکاؤنٹس میں ڈھونڈو گے اللہ میں نے اس دوست کو کھلایا تھا، کدھر اس میں لکھا ہو، اللہ فرمائے گا فنشڈ۔ یاد کیوں دلایا؟ یاد کیوں دلایا؟ تو جب ہم خرچ کرتے ہیں اسے بھول جانا چاہیے، اور اگر کسی نے آپ پہ خرچ کیا ہے تو اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ 2 چیز، آپ نے خرچ کیا کسی پہ، بھول جاؤ، چلو کوئی بات نہیں، اللہ دے گا، آپ کا ایمان ہے نا قیامت کے دن پہ۔ لیکن کسی نے اگر آپ پہ خرچ کیا ہے تو آپ بھولنا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ یعنی کسی کا احسان بھولنا نہیں چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے دل سے۔ تو ہوئی بات کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا کسی نے آپ پر خرچ کیا تو آپ اس کا احسان نہیں بھولتے۔ اور خرچ کرنے کے بہت طریقے ہیں، پتہ ہے ہمارے زمانے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، اور جب آپ بھی پڑھ لکھ کر آفیسر بن جائیں گے، پیسے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں پیسہ خرچ کرنے والے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حرام کی کما کر حرام میں خرچ کرتے ہیں، یعنی بینک میں جاب کرتے ہیں سود خوری میں اور حرام میں خرچ کرتے ہیں، تو یعنی ان کا تو زیرو ہو گیا بھائی، اور ٹاپ ٹو باٹم ان کی آمدنی بھی حرام، ان کے ایکسپنسز بھی حرام۔ ایک طبقہ ہے رابن ہوڈ جیسا، حرام کی کماتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا کیسا؟ تمہاری کمائی تو حرام کی تھی، اللہ کے وہاں گنا نہیں جائے گا۔ حرام کی کما کر حلال میں خرچ کرو، یہ کہاں کا اصول آیا؟ لوگوں سے رشوت لیے، بینک میں جاب کرتے ہیں، آپ نے بیاج کے پیسے لیے
اور آپ نے صدقے کیے یہ سوچ کر کے ہم اچھا کام کرتے ہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اسلام نے آپ کو تعلیم بھی دی ہے کہاں خرچ کرنا چاہیے، کیسا مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ طیب ہے اور طیب چیز ایکسیپٹ کرتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ از گڈ اینڈ ہی ایکسیپٹس اونلی گڈ تھنگس، پیور، حلال۔ حلال چیز اللہ پسند کرتا ہے، حلال چیز اللہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے خرچ کرنے کی فراق میں حرام کی بھی پیسے آنے دو اور ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ ایسا مت کرنا۔ اس کے بعد ایک اور تیسری کیٹیگری یہ بھی ہے کہ حلال کی کماتے ہیں اور حرام میں خرچ کرتے ہیں۔ واہ حلال کی کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بہت ہی ایمانداری سے کماتے ہیں، محنت کر کے، لیکن ان کے خرچ ہوتے ہیں حرام میں بھی، فلمیں دیکھتے ہیں، عیش کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، جس کو قرآن نے شیطان کے بھائی کہا۔ ہم نے ایک سبق اس پر بھی کیا ہے۔ تو فضول خرچی بھی تو حرام ہے اسلام میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حلال کی کمائی کا حساب بھی دینا پڑے گا کہ خرچ کہاں کیا۔ تو یو ہیو ٹو بی ویری وائز ان ہولڈنگ یور منی، ان اسپینڈنگ یور منی۔ آپ کا پیسہ آپ کہاں خرچ کرتے ہو، اس میں آپ کی ہوشیاری کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ آپ کو قیامت کے دن شاید نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ جوانی آپ نے خرچ کر دی پیسہ کمانے میں اور پیسہ خرچ کرنے میں، لیکن جب اللہ نے حساب دکھایا آپ کو، آپ کے پیسے کے اخراجات، آپ کے ایکسپینسز میں حرام چیزوں میں بھی چلے گئے، وہ چیزیں خریدی آپ نے جس سے آپ کی آخرت خراب ہو سکتی ہے، آپ کے فیملی ممبرز کی بھی آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے خرچوں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو جب خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں تو حلال کرنا چاہیے۔ جو چوتھی کیٹیگری آتی ہے ہمارے پاس وہ ہے حلال کمانا اور حلال پہ خرچ کرنا، دا بیسٹ کیٹیگری۔ آپ نے حلال کمایا اور اللہ نے جہاں منع کیا ہے وہاں خرچ نہیں کریں گے، اور اللہ نے جہاں انکریج کیا یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، تو آپ کو خرچ کا ثواب ملے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ نیت بھی اگر آپ کرتے ہو خرچ کرنے کے اللہ کے راستے میں، اس کا بھی ثواب ہے۔ یعنی جذبہ ہو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے، اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ آپ اگر مجھے کہیں نثار بھائی میں آپ کے لیے شرٹ خریدوں گا، گفٹ دوں گا، آپ نے اجر کیا، میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح سے شکریہ ادا کرتا ہے، آپ نے انسانوں کی مدد کے لیے ارادہ کیا، اللہ نے آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیا کہ آپ نے گویا عمل کر دیا، اور جب آپ عمل کرو گے اس کا ثواب اور ہوگا۔ آپ کبھی ایسا کر سکتے ہو کہ آپ کی پاکٹ منی ہے، عیدی جمع ہوئی، آپ کی عیدی، اتنی عیدی جمع کی آپ نے اس بار، 1000، 5000، 10,000، اس میں سے کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا؟ آپ کی کامواری کے بچے کے پاس رین کوٹ نہیں ہے، بارش کے وقت میں عید آ رہی ہے، فلانا بچہ یتیم ہے آپ کے محلے میں، آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے، وہ کینسر سے پریشان ہے، آپ کو یہ خیال آیا کہ اس بار عیدی کا پیسہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے؟ جذبہ ہونا چاہیے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ نا مجھے جینس خریدنی ہے، میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ دوں گا۔ کبھی کبھی ایسا تقاضا آتا ہے نا کہ آپ اپنا سارا مال دے دیں، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی ایسا تقاضا آتا ہے کہ آپ کے جیب میں سارے پیسے آپ کو دے دینا چاہیے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جیسے جنگ تبوک کا جو واقعہ تھا، مشہور واقعہ، اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال دو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی آدھی پراپرٹی لے کر آ جاتے ہیں، آدھی پراپرٹی جتنا بھی اس کا آدھا مال۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جو صدقے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ ہوتے ہیں نا، اس کے لیے کلیجہ چاہیے، ہمت چاہیے، اللہ پر بھروسہ چاہیے، اور زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ آزماتے رہے گا۔ اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کیا اس طرح سے کہ میں بہت جوش میں آ چکا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو دوسرے دن اس جوش کو برقرار رکھیے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے، اللہ آپ کو آزما سکتا ہے۔ اور اس وقت سوچے کہ نہیں 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 وہ تو کل لیکچر سنا، ٹھیک ہے، اب میں جب بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا نا، اور تب میں پیسہ خرچہ کروں گا اللہ کے راستے میں۔ یہ شیطانی وسوسہ آ گیا، اس نے ڈیلے کر دیا، پروکیسٹینیشن، جو بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اسی لیے میں نے ایک سبق رکھا ہوں آگے پروکیسٹینیشن کے اوپر۔ پروکیسٹینیشن کی وجہ سے نقصان ہو گیا آپ کا، نوافل میں بھی آپ نے پروکیسٹینیٹ کیا، آپ کے ہاتھ سے موقع چلا گیا۔ اور یاد رکھیے گا جو میں نے ایک اور بات کہی آپ سے، خرچ کرنے میں ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ آج تو ماں باپ کماتے ہیں، آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی پاکٹ منی میں سے آپ اپنے ماں باپ کے لیے بھی کچھ لے کر آؤ، ممی اس بار آپ میرے جمع کیے پیسے سے عید کے کپڑے پہنیے، ماشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے قانتین، منفقین کہتے ہیں وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بغیر ڈرے، اللہ کی ذات سے بالکل یقین کرتے ہوئے۔ جتنا یقین آپ کرو گے اللہ کی ذات پر، جتنا یقین کرو گے
اتنا آپ کا دل بڑا ہوگا. اور جیسے کہ میں نے کہا پیسہ دل سے خرچ ہوتا ہے. پیسہ اللہ کے راستے میں دل سے خرچ ہوتا ہے, دماغ سے نہیں ہوتا ہے. تو یہ تھے واقعات ہمارے اسلاف کے, اور ایسے ڈھیر سارے واقعات آپ کو ملیں گے, ڈھیر سارے. ایک بڑی ہستی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کا انتقال ہو گیا تب پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہیں جو چپ چاپ رات کو لوگوں کے گھر میں مال دے کر آتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں, جو عبادات ہم کرتے ہیں, اللہ اسے قبول فرمائے, اور بھی ہمیں اس طرح سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوتا ہے, لیکن سبق کا سلسلہ چلتے رہے گا. دیکھتے رہیے دین فار ٹینز, اور سیکھتے رہیے اور دعائیں کرتے رہیے ہمارے لیے بھی. اس کے ساتھ ہی ہم رخصت چاہتے ہیں آج کی کلاس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I look, I see. I see a world of beauty. I touch, I feel. I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate.